یعنی اخلاق رذیلت سے پاک ہو گیا اور یہ صاف ہو گیا، تو پھر جو ہے یہ تو دنیا میں آپ یہ مقام حاصل کر سکتے ہیں، اور دنیا میں آپ کو اللہ تعالیٰ اپنے مقربین کی فہرست میں شامل کر لیتا ہے، جیسے کہ سورہ فجر میں ہے، یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے نفس مطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف واپس لوٹ آؤ، تم اس سے راضی وہ تم سے راضی، یہ دونوں وہ رضا بقضا ہو گیا نا، یہ جو حالات ہیں بس آپ راضی ہو جائیں، ہاں ٹھیک ہے امتحان ہے، تم مجھ سے راضی وہ تم سے راضی، فادخلی فی عبادی، میرے خاص بندوں کی فہرست میں داخل ہو جاؤ اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اب جنت تو ایک یہاں بھی ہے جس کو ہم جنت ذات کہتے ہیں، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، قلب المومن عرش الرحمن ہے، اللہ کا عرش ہے، قلب رحمان جو ہے اللہ کا عرش ہے۔ تو دیکھیں یہ کام ہے آسان، لیکن اس وقت آسان ہوگا جب اس کے لیے آپ کمر باندھ لیں، ارادہ کر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع تزکیہ نفس مگر کیسے۔ دیکھیں یہ ایک کام ہے جس کے کرنے سے انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح من تزکا، جس نے تزکیہ نفس کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ دوسری جگہ ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اس نفس کا تزکیہ کر لیا، اور تباہ ہو گیا، ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا جس نے اس نفس کو آلودہ چھوڑ دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ تزکیہ نفس مگر کیسے۔ دیکھیں اگر ایک لحاظ سے ایک جملہ میں بناؤں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے اپنے لیے، اور ہماری کامیابی کا راز اس نے رکھ دیا ہے تزکیہ نفس میں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات ہے کہ کل میسر لما خلق لہ، ہر ایک کے لیے وہ کام آسان کر دیا گیا ہے جس کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اب مثال کے طور پہ گھوڑے کی، جو ظاہر ہے کہ باقی مخلوقات مجبور ہیں، گھوڑے کی فطرت میں کھانا جو ہے اس کے لیے گھاس ہے، نباتات ہے، گوشت نہیں ہے۔ بہت بھی اچھا گوشت گھوڑے کے سامنے رکھ دیں وہ منہ پھیر لے گا۔ مثال کے طور پہ شہد بنانا، پھلوں سے رس نکالنا، یہ کام تو انسان نہیں کر سکتا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مکھی کو بنایا ہے۔ اب ہمارے لیے، ہمیں تو اس شہد بنانے کے لیے نہیں پیدا کیا، مکھی کو بنایا ہے۔ کل میسر لما خلق لہ، ہر مخلوق کے لیے وہ کام آسان کر دیا اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے وہ پیدا کی گئی ہے۔ تو مکھی کے لیے شہد بنانا کوئی ٹینشن نہیں ہے، بنا لیتی ہے، ہم ہر روز استعمال کرتے ہیں جو بھی ہے۔ تو اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہماری منزل رکھ دی ہے اپنی بارگاہ میں، ہمیں جانا ہے اللہ کے پاس، ہم اللہ کے ہیں، اللہ کے پاس واپس جانا ہے، لیکن تیاری کر کے۔ اور تیاری کیا ہے؟ تزکیہ نفس ہے۔ اب تزکیہ نفس بہت مشکل ہے ان لوگوں کے لیے جن کی منزل اللہ نہیں ہے۔ دیکھیں ایک آسان کام بھی جب آپ کی توجہ نہ ہو تو آپ وہ آسان کام بھی نہیں کر سکتے۔ گھر میں آپ دیکھ لیں بتیرے ایسے کام ہوں گے۔ ابھی ایک میں گیا تھا کہیں مہمان کے طور پہ، تو باتھ روم میں نے استعمال کیا، تو باتھ روم کی جو چٹخنی تھی ایک میخ نکلی ہوئی تھی اس کی۔ اب ظاہر ہے پھر کیا حالت ہوگی، وہ جو کنڈا لگاتے ہیں نا اس کی ایک میخ نکلی ہوئی تھی، شوہر ہٹا کٹا تھا اور وہ کر سکتا۔ اب شوہر بھی استعمال کر رہا ہے، وہ آدمی استعمال کر رہا ہے لیکن اس کو خیال نہیں ہے اس کا، کہتے کام چل رہا ہے۔ تو وہ یعنی ایک میخ ٹھوکنا کیا کام ہے، لیکن وہ نہیں ہو رہا، کیوں کہ توجہ نہیں ہے، چلو کام چل رہا ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایسا ماحول ہے۔ دیکھیں دنیا میں بھی ہم جو بھی کام ہمارے لیے اہمیت کا حامل نہیں ہے ہم وہ نہیں کرتے، ہم ضروری کام کرتے ہیں
اور اہمیت والے کام کرتے ہیں، اسی میں کے متعلق سوچتے ہیں۔ تزکیہ نفس ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں ہے۔ آج کا جو مسلمان ہے اس کے لیے تزکیہ نفس کوئی موضوع ہے ہی نہیں۔ آپ دیکھ لیں جتنی بھی جماعتیں ہیں اسلامی، اس میں یہ بات نہیں ہے، کم از کم جہاں تک میری وہ ہے، ایسی بات نہیں ہوتی کہ بھئی تزکیہ نفس جو ہے وہ ضروری ہے اور کامیاب۔ لیکن میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں تزکیہ نفس مگر کیسے؟ صرف میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہی ہماری فلاح کا ذریعہ ہے۔ اللہ نے فرمایا قد افلح من تزکا، اب یہ کام سارے کاموں سے زیادہ آسان ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ میں تم پہ تنگی نہیں چاہتا، میں تم پہ آسانی چاہتا ہوں۔ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین میں حرج نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تم پہ آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا۔ لیکن ایک کام آپ کرنا نہ چاہیں، اس کی اہمیت نہ ہو، خواہش نہ ہو، تو کوئی کام بھی ہو وہ بڑا مشکل ہوگا۔ تو تزکیہ نفس اس میں نجات ہے، کامیابی ہے، قرآن کا مضمون ہے۔ اب یہ بہت آسان ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ دین تو آسان ہے۔ حضور فرماتے ہیں الدین یسر سہلۃ بیضا، دین آسان ہے، سہل ہے، روشن ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کام اہم ہے اور کرنا ہے یہ سب سے زیادہ آسان ہے، لیکن وہ تب آسان ہوگا جب آپ اس کی اہمیت کو محسوس کریں گے، اس کی ضرورت محسوس کریں گے اور اس کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ یہاں بھی دیکھیں ایک کام نہیں ہوتا، عام طور پہ دنیا کے کاموں کی میں بات کر رہا ہوں، بعض اوقات کوئی کام ہوتا ہے تھوڑا سا بھاری نظر آتا ہے، لیکن جب آپ پیچھے پڑ جائیں اس کے تو وہ پھر ہو جاتا ہے۔ دنیا کے کام تو وہ پھر ہو جاتا ہے، مشکل کام بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ اچھا، اب یہ کام آسان ہے، یہ تو اللہ نے اور اس کے رسول نے فرمایا آسان ہے، لیکن اس وقت ہوگا جب آپ چاہیں گے۔ اچھا، اگر آپ نے ارادہ کر لیا کہ میں نے اپنا تزکیہ نفس کرنا ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ مختصر وقت میں بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں، ایک تو آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، نفس کو پاک کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اہمیت قرآن میں ایک اور الفاظ سے بتائی ہے، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ قیامت کے دن مال اور بیٹے کام نہیں آئیں گے، لیکن وہ شخص جو اپنے ساتھ سالم دل لے کے آیا، قلب سلیم لے کے آیا۔ اب قلب سلیم یہی پاک نفس ہے، خواہش دنیا سے پاک، رذائل دنیا سے پاک، یعنی اخلاق رذیلہ سے پاک ہو گیا اور یہ صاف ہو گیا، تو پھر جو ہے یہ تو دنیا میں آپ یہ مقام حاصل کر سکتے ہیں، اور دنیا میں آپ کو اللہ تعالیٰ اپنے مقربین کی فہرست میں شامل کر لیتا ہے، جیسے کہ سورہ فجر میں ہے، یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف واپس لوٹ آؤ، تم اس سے راضی، وہ تم سے راضی۔ یہ دونوں وہ رضا بقضا ہو گیا نا، یہ جو حالات ہیں بس آپ راضی ہو جائیں، ہاں ٹھیک ہے امتحان ہے، تم مجھ سے راضی، وہ تم سے راضی۔ فادخلی فی عبادی، میرے خاص بندوں کی فہرست میں داخل ہو جاؤ اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اب جنت تو ایک یہاں بھی ہے جس کو ہم جنت ذات کہتے ہیں، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، قلب المومن ہے، عرش الرحمن ہے، اللہ کا عرش ہے، قلب رحمان جو ہے اللہ کا عرش ہے۔ تو دیکھیں یہ کام ہے آسان، لیکن اس وقت آسان ہوگا جب اس کے لیے آپ کمر باندھ لیں، ارادہ کر لیں۔ کوئی بھی کام ہو اس کے لیے ارادہ کرنے کے لیے اس کی ضرورت، نمبر ایک، آپ ضرورت نہیں محسوس کرتے، آپ کا ارادہ نہیں بنے گا، آپ کا ارادہ نہیں بنتا، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، بات ختم ہو گئی۔ یہ کام ہے جو کرنا ہے۔ قد افلح من زکاہا، جس نے اس کو پاک کر لیا۔ اب آپ پاک کریں گے یعنی اس کے لیے کوشش کریں گے۔ کوشش میں پھر تفصیلات ہیں، میں نے اس موضوع پہ یعنی بہت سے کلپ ریکارڈ کروائے ہیں
ہمارے شارٹ کلپس ہیں، اس میں بہت سے اس کے بارے میں باتیں موجود ہیں، جو شوقین ہے وہ دیکھ لے، لیکن اختصار کے طور پہ میں اگر کہوں تو دیکھیں، تزکیہ نفس اس کا طریقہ اتباع شریعت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ قرآن کی روح سے اگر میں بتاؤں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، آپ ان سے کہہ دیں کہ اے لوگو، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو تم میری اتباع کرو، میرے نقش قدم پر چلو، فاتبعونی، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، تمہیں جنت میں داخل کر دے گا۔ اتباع رسول یہ تزکیہ نفس کا یعنی پہلا اور آخری طریقہ کار ہے، اتباع رسول۔ پھر آج کے حالات کے مطابق سولو فلائٹ تو ہو نہیں سکتی، آپ اپنے لیے ایک رہنما کو تلاش کریں گے جو آپ کو اللہ کے اور اس کے رسول کی طرف رہنمائی کرے کہ بھئی یہ کام تم نے کیسے کرنا ہے، خود بھی ایک عملی نمونہ پیش کرے آپ کو اور رہنمائی بھی کرے۔ تو ایک رہنما ہر کام کے لیے، یہ جو لوگ ایم اے کر کے پی ایچ ڈی کا مقالہ لکھتے ہیں، ڈاکٹر بنتے ہیں، تو ان کے لیے ان کے بھی استاد ہوتے ہیں۔ تو رہنمائی کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا، دنیا میں بھی نہیں ہو سکتا۔ آخرت کا کام تو یہ تو باطنی کام ہے، دنیا کا پھر تو ظاہری پڑھائی ہے، اور یہ باطنی رہنمائی ہے۔ تو اس کے لیے ایک رہنما کو تلاش کریں، اور رہنما کی صحبت میں سچے، یہ ہے نا آیت کہ اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کی معیت اختیار کرو، ان کے ساتھ ہو جاؤ، صحبت اختیار کرو، ان سے رہنمائی لو، ان کو دیکھو۔ اللہ نے فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، تم اس شخص کی پیروی کرو جو میری طرف رجوع کر چکا ہے۔ جو بھی اللہ کا بندہ، وہ اس کی پھر الگ شرائط ہیں، اللہ کے راستے پر ہو، اللہ کے راستے پر چل رہا ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقے پر زندگی گزار رہا ہو، آپ اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیں۔ اتباع محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے۔ اگر اللہ کو چاہتے ہو تو رسول کی پیروی کرو۔ اب رسول کی پیروی کرنے کے لیے یہاں ایک نمونہ اور یہی طریقہ کار ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم